الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا لا تعداد احسان عظیم ہے جس نے ہمیں انسان بنایا۔ انسان بنانے کے بعد سب سے افضل و عرفہ امت سیدنا محمد رسول اللہ سب کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر اللہ نے اب سب پر احسان عظیم فرمایا۔ جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئے اور جتنے بھی انسان اس دنیا میں آ کر واپس اللہ کے پاس لوٹ گئے، کوئی بھی انسان اس دنیا میں نہ اپنی مرضی سے آیا ہے نہ اپنی مرضی سے جائے گا۔ اللہ جب چاہیں گے، جس کو چاہیں گے، جس وقت چاہیں گے بلا لیں گے۔ کوئی بھی انسان کسی بھی انسان کو موت سے نہ بچا سکتا ہے، نہ روک سکتا ہے، نہ کسی قسم کی کوئی تاخیر کر سکتا ہے۔ گزشتہ جمعہ کے درس میں عرض کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح پہلی قوموں پر روزوں کو فرض کیا گیا، اسی طرح امت سیدنا محمد الرسول اللہ سب کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی روزوں کو فرض کیا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کے مہینہ میں رمضان مبارک کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے۔ جس طرح ہم دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہیں تو پہلے سے سوچ و وچار کرتے ہیں، اس کی تیاری کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ یہ میرا مہینہ ہے۔ ویسے تو تمام مہینے، سال، دن، ہر شام، ہر آن، ہر گھڑی سب کچھ اللہ کا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا اظہار فرمایا تاکہ اللہ کی مخلوق ذوق در ذوق اللہ کی عبادت میں مصروف عمل ہو جائے، اور جناب محمد رسول اللہ سب کے دی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ رجب کے مہینہ میں دیکھا کہ وہ لوگ جو ہمارے ساتھ اس دنیا میں دنیا کے تمام کاموں میں مصروف عمل تھے، لیکن آج کے دن میں وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ کہ ہم نے سوچا کہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے وہ ہمیں کیا پیغام دے کر کے گئے، وہ ہمیں کیا نصیحت دے کر کے چلے گئے۔
اب نے اس بات پر غور و فکر کرنا ہے۔ ہم قبرستان میں جاتے ہیں، جا کر سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم العافیہ۔ مزید ایک دعا ہے لمبی، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ اے قبر والو، تم پر سلامتی ہو، تم پر رحمتیں ہوں، تم پر خیر ہو، اللہ پاک تمہاری آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائے، اور جس راستے پر، جس منزل پر تم چل کر آ گئے ہو، اس منزل پر ہم نے بھی آنا ہے، اس مقام پر ہم نے بھی آنا ہے، اس منزل کی طرف ہم بھی رواں دواں ہیں۔ تم نے واپس نہیں آنا، بلکہ ہم نے تمہارا ساتھی بننا ہے۔ تو اس دعا سے جو لوگ زندہ ہیں ان کو جانے والا یہ پیغام دے کر کے چلا جاتا ہے، اور جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی، صحت دی، تندرستی والی زندگی اللہ نے عطا فرمائی، تو ایسے وقت کو نعمت اور غنیمت جان کر ہر سانس، ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی اللہ کی فرما برداری میں زندگی بسر کرتے کرتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو، برکتوں کو، نعمتوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ عرب کے اندر، عرب جو لوگ ہیں وہ رمضان المبارک کی تیاری کس طریقے سے کرتے ہیں؟ رمضان المبارک کے مہینہ شروع ہونے سے ایک ماہ پہلے اپنے تمام تر لین دین معاملات کو کلوز کر دیتے ہیں، اور رمضان المبارک کی تیاری اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو دنیا کے معاملات سے بالکل ایزی ہو جانا ہے، فری ہو جانا ہے، اور ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ہر وقت اللہ کی فرما برداری میں زندگی بسر کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ وقت ہم نے عبادت میں گزارنا ہے۔ عرب کیونکہ ہمیں تو منع فرمایا ہے، انبیاء کا شہر ہے، انبیاء کا وطن ہے، انبیاء کی اولادیں ہیں، انبیاء کی نسلیں ہیں، تو ہمیں احترام کا حکم ہے، ادب کا حکم ہے، ان کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کا حکم ہے۔ تو ایک بہت واقعہ مشہور ہے کہ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک صاحب نے یہ کہا کہ یہ فلاں پھل جو ہے یہ کھٹا ہے، مدینہ الرسول کا یہ پھل کھٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، کہا کہ تمہیں میرا وطن اور میرے وطن کے لوگ، میرے وطن کی چیزیں تمہیں پسند نہیں ہیں، تو یہاں سے نکل جاؤ۔ توبہ کی، رویا، گڑ گڑایا، تو اللہ نے معافی کو قبول کیا۔ تو عرب کسی نہ کسی حوالے سے انبیاء کی، صحابہ کی، تبع تابعین کی اولاد میں سے ہیں، تو ہر ایک نے اللہ کو اپنا جواب دینا ہے۔ شریعت میں اگر اولاد ماں باپ کی نافرمان ہے تو اللہ نے اپنی مخلوق کی کتنی قدردانی کی ہے۔ ہم فقہ اصول پڑھ رہے تھے
تو ہم نے اپنے استاد محترم سے سوال کیا کہ جو بچے، جو اولاد اپنی ماں باپ کی نافرمان ہے، کیا ان کو وراثت میں حصہ دیا جائے گا؟ تو اصول فقہ میں اور شریعت میں، اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ماں باپ اولاد کو پالنے کا ذریعہ ہیں۔ اولاد بھی اللہ کی مخلوق ہے، ماں باپ بھی اللہ کی مخلوق ہے، لہذا ماں باپ کو، اولاد کو سزا دینے کا کوئی حق نہیں ہے، ان کی وراثت غصب کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو ہم دور اندیشی سے سوچیں کہ اللہ نے اپنی مخلوق کی کتنی قدردانی کی۔ ہاں، اگر اولاد ماں باپ کی خدمت کرتی ہے تو اپنی دنیا بھی اچھی کرتی ہے، اپنی آخرت بھی اچھی کرتی ہے۔ تو میں کر رہا تھا، عرب لوگ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو دنیا کے تمام کاموں سے فری ہو جاتے ہیں، ایزی ہو جاتے ہیں، لین دین کلیئر کر لیتے ہیں، رمضان کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ اور ان کی نیت کیا ہوتی ہے کہ ہم نے رمضان میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، ذکر و اذکار میں مصروف رہنا ہے۔ تو اس نیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کتنا اجر دیں گے یہ تو اللہ کو معلوم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ جسے میں نے عرض کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ رمضان میرا مہینہ ہے، تو اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدت کا اظہار فرمایا کہ تاکہ میری مخلوق زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار میں مصروف ہو جائے، عبادت میں مصروف ہو جائے۔ اور وہ لوگ جو اس نیت سے، قاری صاحب پنکھے چلا دیں پیچھے، ایک ایک کر کے چلا دیں، جو لوگ اس نیت سے دنیا کے کاموں کو سمیٹتے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے، ہم نے اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو منانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، انسان کو نیکی کرنے کا موقع نہ بھی ملے، فرصت نہ بھی ملے، جب انسان نیت کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی توفیق اور ہمت اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ جب انسان دین کی بات اس نیت سے سنتا ہے، اس نیت سے بیٹھتا ہے کہ میں نے اس پر عمل کرنا ہے اور جو قرآن و حدیث کی باتیں سنی اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کے کسی بھی موقع پر اس کو عمل کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو فری کریں دنیا کے کاموں سے۔ رمضان آ رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ جی، رمضان المبارک کا مہینہ اس تک ہم خیر و عافیت کے ساتھ پہنچ جائیں، ہمارے پر رحم فرما، ہمیں صحت عطا فرما، ہمت عطا فرما، تاکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم اس کو پالیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کو منا لیں، اللہ کو خوش کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، خصوصاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا فرما رہے ہیں، اتنی عبادت کر رہے ہیں۔ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ امت کے لیے راہ نجات ہیں، مشعل راہ ہیں اور اخروی نجات کا ذریعہ ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔